والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا۔ واجب الاحترام سامعین و حضرات، مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور پیارے ساتھیوں، اج دا اے پروگرام اور درس قرآن اللہ دی توفیق تو بعد
محترم جناب حضرت مولانا عبدالجبار ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور پروفیسر محترم جناب محمد عمران صاحب اور انہاں دے رفقاء اس مسجد امام و خطیب قاری محمد یاسین صاحب، محترم جناب قاری یامین محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور تمام دیاں اللہ محبتاں قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹ دیا ہویا انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ انسان تین چیزاں نال بہت زیادہ محبت رکھدا ہے۔ ہر بندے نو تین چیزاں نال بہت زیادہ پیار ہے، مال و دولت دے نال اور اپنے اہل و عیال دے نال، اور تیسرے نمبر دے انسان اپنی عزت دے نال بہت زیادہ محبت رکھدا ہے۔ اور عزت حاصل کرنے واسطے مال و دولت نو بھی انسان لگا دیندا ہے، کھپا دیندا ہے۔ پھر اسی طرح کئی دفعہ عزت نو بچان واسطے، حاصل کرنے واسطے انسان اپنی اولاد دی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت دے تین چیزاں نالے، لیکن انہاں نالوں سب تو زیادہ اہمیت انسان اپنی عزت نو دیندا ہے۔ اے ویکھیا نہیں جے کئی دفعہ بڑے بڑے انسان فیصلے کر بیٹھدا ہے، بظاہر نظر بھی آ رہا ہوندا ہے کہ نقصان ہے، پھر کی آندا ہے میری عزت دے اندر میں اس فیصلے تو انکار نہیں کر سکدا، یعنی نقصان برداشت کر لیندا ہے، عزت تے آنچ نہیں آن دیندا۔ عزت ہر بندے نو پیاری ہے۔ میں آج دسنا چاہنا عزت کنج ملدی ہے اور معزز کنوں کہا جاندا ہے، اور یہ تے ہر بندہ چاہندا ہے کہ میں معاشرے اندر عزت دار بن جا، معزز بن جا، میری بات دی اہمیت ہوئے، ویلیو ہوئے، میری بات نو کم از کم حرف آخر نہیں لیکن میری بات دی کوئی اہمیت ضرور سمجھی جائے۔ تو میرے بھائیو یہ واسطے انسان کئی دفعہ بڑیاں بڑیاں وڈیریاں دے درباراں مزاراں تے جاندا ہے، بڑیاں بڑیاں دے کول جا کے بوٹ پالش کر کے عزتاں حاصل کرن دی کوشش کردا ہے۔ میں اج دسنا چاہنا عزت کنج ملدی ہے اور عزت کس انداز نال حاصل کیتی جا سکتی ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن اور صاحب شرف و کمال آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت نے سانو دس دیتا ہے کہ عزت کنج ملدی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے
اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے اعلان فرما دے اللہ فرما دے نے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا اللہ ذوالجلال فرما دینے او عزتاں دے متلاشیو او عزتاں ڈھونڈنے والو تلاش کرنے والو اگر تو آڈا ارادہ ہے تو آڈا جی کر دے کہ تسی معاشرے اندر عزت دار بن جاؤ معزز بن جاؤ تو آڈی زمانے اندر کوئی ویلیو تے حیثیت بن جائے تو آنو وقار مل جائے تو آنو عزت مل جائے تو آڈی گل دی بھی کوئی اہمیت ہوئے تو آڈی ذات دی بھی کوئی اہمیت ہوئے تو آڈے رہن سہن دی کوئی اہمیت بن جائے اللہ فرماندے نے سب تو پہلا ایک گل نو سمجھ لینا چاہیے ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ساری دیا ساریاں عزتاں دا مالک اللہ ہے ساری دیاں ساریاں عزتاں کے دے کول نے اللہ دے کول نے فرمایا پھر تو آنو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی عزت اللہ دے کول ساریاں عزتاں نے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ربانی صاحب تھے دور نہ بیٹھ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام تے اترن والا قرآن دسدا ہے بیان اللہ فرماندے نے عزتاں دا مالک کون ہے عزتاں دا مالک اللہ ہے ذلتاں دا مالک اللہ ہے اے رب چاہے جنوں عزت عطا کر دے اور رب چاہے تے ذلیل و خوار کر دے اے ویکھیا نہیں جے اے 5 سالاں دے اندر اندر 4-5 سالاں دے اندر اندر کدے کسے دی حکومت کدے کسے دی حکومت کدے کوئی اقتدار وچ آ رہے ہیں کدے کوئی اقتدار وچ آ رہے ہیں اور سارے عزتاں تلاش کر دے پھر دے نے ہر بندے دا جی کردا ہے میں عزت دار بن جا میں پروقار بن جا اور انہاں نوں سمجھ لینا چاہیے کہ عزتاں دا مالک اللہ ہے ذلتاں دا مالک اللہ ہے لوگ لوگاں کولوں عزتاں تلاش کردے نے اللہ دی قسم عزت رب کولوں لبدی ہے عزتاں دی بحالی عرش والے رب کولوں ہوندی ہے اور تائیں تے یہی وجہ ہے اسی رب کولوں عزت تلاش نہیں کرنے آئے اسی رب کولوں عزت حاصل کرن دی کوشش نہیں کرنے آئے کوئی تھانے جا کے عزت تلاش کر دے کوئی ایم پی ایم این اے کول جا کے عزتاں تلاش کر دے کوئی وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم دے بوٹ پالش کر کے عزتاں حاصل کرن دی کوشش کر دے کوئی آندہ جناب میرے کول امریکہ دا یورپ دا گرین کارڈ آ جائے میں عزت دار بن جاواں گا کوئی آندہ جناب میرے کول بینک بیلنس ڈالراں وچ آ جائے میں عزت دار بن جاواں گا کوئی آندہ میری کوٹھی سب تو اونچی ہوئے میں پھر عزت دار بنا گا میرے کول گڈی سب تو اعلیٰ تے اونچی ہوئے میں پھر عزت دار بنا گا اللہ دی قسم انہاں چیزاں دے اندر بظاہر عزت نظر آندی ہے
حقیقت دے اندر عزت والے کون نے؟ حقیقت دے اندر عزت والے اوہی لوگ نے جنہاں نو میرے آقا علیہ السلام نے عزت والا آکھے ہے، جنہاں نو عرش والے رب نے عزت والا آکھے ہے، اور تسی عزت تلاش کردے تے لب دے پھر دے ہو۔ تائیں تے اللہ نے ساڈے نال شکوا کیتا ہے کہ میرے بندے میں ہی پیدا کیتے، میں ہی انہاں نو رزق روٹی دینا، پھر عزت بھی تے میں ہی دینا، پھر کیوں دوسرے در تے جا کے عزت تلاش کر دے رہے؟ اور اللہ نے شکوا کیتا ہے تے شکوا بھی اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والعرش جمیعا، لوگاں نے میری عزت کیتی نہیں جی میں عزت کرن دا حق سی۔ اللہ آندے نے میرے بندیاں میری انج عزت نہیں کیتی ہے جی میں عزت کرن دا حق سی۔ اس واسطے سونے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کئی سارے ایسے اعمال دس دیتے نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ انسان نو عزتاں عطا کر دے۔ کئی ایسے اعمال نے، کئی ایسیاں نیکیاں نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو عزتاں عطا کر دینے۔ اور کہنے والے کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مدح سرائی اس انداز وچ کرنا چاہنا، اور میرے آقا علیہ السلام دی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ کیے میں دسنا چاہنا۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پہ تم جو ہو جاؤ عمل پیغرا، حدیث مصطفیٰ پہ تم جو ہو جاؤ عمل پیغرا، قسم اللہ کی مانو ستانا بھول جاؤ گے۔ اس محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دسیا عزت کنج لبدی۔ آؤ میں تو انہوں دسا، آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگاں دی عزت نو اس بات دے اندر رکھ دیتا ہے
لوگاں دی عزت نو اس بات دے اندر رکھ چھڑیا کہ رات دا قیام جیڑا ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جان دے نال اللہ نے لوگاں دی عزت نو برقرار کر دیتا ہے۔ اور آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سونے گل توجہ نال سنے آجے، پہلی دفعہ مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے، مکہ چھڑ کے سونا محبوب پیغمبر جس ویلے مکہ و مدینہ طیبہ آئے نا تے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلا واز جیڑا سنایا ہے، سب تو پہلا جیڑی تقریر میرے آقا علیہ السلام نے سنائی ہے، سب تو پہلا جیڑا واز سنایا ہے، آپ علیہ السلام فرماندے نے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صلوا باللیل والناس نیام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو، ایک دوجے نال سلام لیا کرو، واقف ہوئے ان واقف ہوئے، جانو ہوئے ان جان ہوئے، سب دے نال سلام دعا رکھیا کر، آندیاں جاندیاں لنگ دیاں ٹپ دیاں ایک دوجے نو سلام بلایا کر۔ اور دوسرے نمبر دے آپ فرمان دینے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکھیاں نو کھانا کھلایا کرو، بھوکھیاں دا خاص طور تے خیال رکھیا کر، ہاں سونیا خیال رکھیا کر، اے مہنگائی دا دور ہے، سارے جیوی کمان لگ جانتے پوریاں نہیں پیندیاں، ایک منٹ بعد ریٹ وڑ دے نظر آ رہے نے، اس واسطے ماڑیاں دا کمزوراں دا غریباں دا مسکیناں دا خیال رکھیا کر۔ اور فرمایا وصل الارحام، تے اپنے رشتہ داراں دا بھی خیال رکھیا کرو۔ تے آخری گل جیڑی کیتی ہے جیڑی میرے موضوع نال تعلق رکھ دیے، آپ علیہ السلام فرماندے نے صلو باللیل صلو باللیل والناس نیام، جدو ساری دنیا سو جائے، جدو ساری خلقت سو جائے تو اٹھ کے مصلی تے آ جایا کر، چار پائی چھڑ دیا کر، بستر چھڑ دیا کر، جے عزتاں چاہنا ہے وقار چاہنا ہے، چار پائی چھڑ دے، بستر چھڑ دے، آرام چھڑ دے، پھر آ جا رب دے در تے آ کے چک جا، اپنے مالک تے خالق دے سامنے کھڑا ہو جایا کر، اللہ دی قسم سجدہ کر لینا، چک جانا تیرا کم میں، عزتاں دینا عرش والے رب دا کم میں۔ اسی چک دے رب اگے نہیں تے لوگاں دے سامنے چک کے عزت لبنے آ، حالاں ہے کم بڑا اوکھا ہے، تاں ہی تے بابا جی کہن لگے ایک رات دا جاگنا بڑا اوکھا، اوے ایک رات دا جاگنا بڑا اوکھا، نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا چور سن اتے، ایک جاگدا پہرے دار راتی، ایک جاگدا عشق دے مرض والا، ایک جاگدا سخت بیمار راتی، اور ایک جاگدا چور سن اتے، ایک جاگدا چور سن اتے، ایک جاگدا پہرے دار راتی، وارے شاہ گلاں سبئی اور جھوٹیاں نے، ایکو جاگدا پروردگار راتی۔ اس واسطے کہنا چاہنا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے رب
رب جاگدا تے اعلان کردا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، او تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں در غیران دے جانا ہے، کہو لا الہ خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، اور تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ بندے دی خواہش ہے یہ نا مال مل جائے، اولاد مل جائے، دولت مل جائے، ایہی کچھ چاہتا ہے نا۔ کوئی ایتھے کوئی باہرلے ملک ہے یا کسی اور کھاتے لگ گئے، زمینہ پانی ہر پاسے محنت کوشش کاوت کی آندہ ہے دولت مل جائے، عزت مل جائے، وقار مل جائے۔ اللہ آندے نے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، او تینوں مال اولاد تے زر دیواں، اور تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ۔ اور منوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں، میں تے دور محل بنایا نہیں، نالے چونکی دار بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے راتانو جاگیا کر، رب دے سامنے کھڑا ہویا کر، اللہ تینو عزت عطا کر دے گا۔ اور دوسرا امر میرے آقا علیہ السلام نے دس دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسری جنگ لڑی ہے کفار نال۔ بدر تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے جنگ احد دے اندر کفار دا مقابلہ کیتا ہے، اور اس جنگ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے 70 صحابہ شہید ہوئے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قبراں خدا دیتیاں گئیاں نے، قبراں بنوائیاں گئیاں، اور ایک ایک قبر دے اندر 2 2 3 3 4 4 صحابہ نو دفنایا گیا۔ اور جس ویلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو دفنان دینا، دفنان تو پہلا میرے آقا علیہ السلام پوچھیا کر دے، اے تے دسو اینا وچو سب تو زیادہ قرآن کون پڑھدا سی؟ صحابہ نشان دے ہی کر دے، آقا علیہ السلام جی اے فلاں بندہ سب تو زیادہ قرآن پڑھدا سی، سب تو زیادہ تلاوتاں کردا سی۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک نال اونوں قبر وچ اتار دینے، اور او دے واسطے لمبی دعا فرمان دینے۔ وجہ کی ہے قرآن دی وجہ تو مرن تو بعد بھی اللہ نے اے عزتاں دیتیاں نے۔ اور ایک صحابی رسول دا میرے پاک پیغمبر السلام نے جنازہ پڑھایا، اور آپ علیہ السلام نے لمبا جنازہ پڑھایا، لمبا جنازہ پڑھایا۔ سونیا میں درد دل نال ایک گل کہنا چاہنا وا، آج کوئی جناب کسے دا جنازہ پڑھان واسطے مولانا عبدالجبار ربانی صاحب نو ہائر کیتا جائے، قاری صاحب آؤ تسی جنازہ پڑھا دے آجے، تے ظاہر جے ایڈی دوروں ساد کے جنازہ پڑھوان لگے ہو، تے ساڈا بھی تے حق بند ہے اسی دعاواں لمبیاں کر کے آخری حق جیڑا ہے اچھے انداز نال ادا کر لیا جائے۔ پر کی کریے لوگ کڑیاں وخان لگ جاندے نے، آندے نے مولوی صاحب جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو سی اپنے کام کاج بھی کرنے نے۔ ہاں ہاں لمبا جنازہ پڑھانا میرے نبی دی سنت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام نے لمبا جنازہ پڑھایا۔ اور اے دے ضمن میں ایک روایت سنانا چاہنا، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے مینوں دکھایا گیا ایک بندہ دوڑدا ہویا جنت وچ جا رہا ہے،
دوڑدا گویا جنت وچ جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا گیا کون بندہ ہے؟ فرمایا ہے او بندہ سی جن نے راہ وچوں ایک لکڑی اٹھا کے رستے وچوں سائڈ تے کیتی ہے، رستہ صاف کر دیتا ہے، اس وجہ تو اللہ ذوالجلال نے انہوں جنتاں عطا کر دیتیاں۔ اور آپ فرماندے نے میرے سامنے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسے بندے نو بلایا گیا، قیامت دا منظر ہے، اس بندے نو بلا کے او دیاں نیکیاں تلاش کیتیاں گئیاں، ٹٹولیا جاندہ کوئی نیکی نہیں لب دیے پئی، ایک نیکی لبی ہے کسے قبر تے 3 بک مٹی دے پائے سن۔ اونا 3 بھوکاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے اس بندے نو جنت عطا کر چھڑی۔ پوچھے آگے یا سونے کنج 3 بھوک پائے نے؟ آندہ جی بس گزردہ ساں پہ ایک پاسے جنازہ کھندہ سی، میں کیا چلو جاندے جنازہ ہی پڑھ لئیے۔ میں جنازہ بھی پڑھیا، جنازہ پڑھن تو بعد میں قبر تے گیا، 3 چوک کے مٹی دے بک بھی میں پا چھڑے نے، نیکی سمجھ دیا ہویا، اس نیکی دی وجہ تو اللہ نے انہوں جنت عطا کر چھڑی ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے لمبے جنازے پڑھائے، اور صحابہ نے جنازہ جس ویلے پڑھیا نا تے کئی خواہش کرن لگ گئے، ہائے آج ساڈا جنازہ ہوندہ جنج نبی علیہ السلام نے لمبیاں دعاواں کی دیاں، آج نبی ساڑھے واسطے دعا کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام میت نو اٹھایا، صحابہ نے قبرستان وچ لے گئے، میت نو قبر وچ اتارے آ گیا۔ قبر وچ اتارن تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے دفنان تو بعد اوتھے بھی نبی نے لمبی دعا فرمائی ہے۔ پتہ لگا جنازہ بھی لمبا تے دعا بھی لمبی کرنا نبی دی سنت ہے۔ قبر تے دعا کریا کرو، مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جنازے تو بعد دعا لمبی کی تھی تے صحابہ نے سوال کر چھڑیا، کہنے لگے سونیا محبوبہ ایٹا لمبا جنازہ پھر ان جی لمبی دعا، آقا علیہ السلام جی خیر تے آوے نا؟ آپ فرماندے نے تو انو نہیں پتا میرا اے صحابی قرآن بڑا پڑھدا سی، اس قرآن دی وجہ تو میں ایدہ جنازہ تے دعا لمبی کر چھڑی ہے۔ اس واسطے سونیا قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر، اور قرآن پڑھن دی وجہ نال اللہ عزتاں عطا کر دینے، اللہ عظمتاں عطا کر دینے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھو گے اللہ دنیا تے بھی عزتاں عطا کرے گا، قرآن والیاں دی عزت کرو گے اللہ تو انو بھی عزتاں عطا کرے گا، قرآن والیاں نال پیار کرو گے اللہ تو آڈے نال پیار کرنگے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور بات بیان فرما دیتی ہے، آپ علیہ السلام فرماندے نے 3 بندے ایسے نے 3 بندے کہ جنہ دی عزت کرنا اسی طرح ہے جی میں عرش والے رب دی عزت کرنا ہے۔ 3 بندے ایسے جنہ دی عزت احترام ادب کرنا انجیے جی میں عرش والے رب دی عزت کیتی جائے۔ کتنی بڑی بات! وہ بندے کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عادل حکمران خیر نال جے تو پورا پاکستان ہی خالی، ہجے تک عادل حکمران نہیں لبیا۔ پھر ایویں دوش نہ دیا کرو، پی ٹی آئی آئے گی تے کامیابی ہے، نون آئے گی تے کامیابی ہے۔ اللہ دی قسم کامیابی کامرانی یا رب دے قرآن ویچے یا محمد دے فرمان ویچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویں گھراں وچ لڑائیاں، نوجوانہ نے بزرگاں نال لڑا، فلاں پارٹی دی سپورٹ کرو، فلاں نو سپورٹ کرو، کدے بھی نہ انصاف ہو سکتا ہے
نہ خیر مل سکتی ہے جب تک میں تے تو اپنا کردار اخلاق ٹھیک نہیں کر لیں. کدے بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا جنوں مرضی لے آؤ. جب تک اسی اپنے 5-7 فٹ دے جسم اتے وجود اتے اسلام نافذ نہیں کرتے پاکستان وچ کدے بھی انصاف نہیں آ سکتا. ساری حالت اے وے ماشاءاللہ اسی تے نماز بھی 5 ٹائم دی نہیں پڑھ سکتے. جڑا بندہ گھروں اٹھ کے مسجد وچ نہیں آ سکتا او دا ایمان ایڈا کمزور ہے کہ انہوں گھروں اٹھا کے مسجد وچ نہیں لیا سکتا. مینوں ایمانداری نال دسو او ایمان انہوں جنت وچ لے جائے گا؟ جیدہ ایمان گھروں اٹھا کے مسجد تک نہیں آن دیندا او دے ایمان جنت وچ کیویں لے کے جائے گا؟ تے جیدی ایک کیفیت ہے او دا ملک پاکستان وچ او دے کس طرح او دا نفاذ اسلام ہو سکتا ہے؟ سونیا نفاذ اسلام او دے ہونا ہے جدو اسی اپنے آپ دے اسلام نافذ کران. گھراں وچ عدل نہیں، بڑیاں وچ عدل نہیں، خانداناں وچ عدل نہیں، ہر بندہ ایک دوسرے نو کٹن تے لگا ہے. کوئی کو جاندا ہے کوئی کو جاندا ہے. آپ نے فرمایا عادل حکمران جنوں لب جائے او دی عزت کرے آجے. او دی عزت کرنا انجی ہے جو عرش والے رب دی عزت کرنا. پتہ لگیا عدل انصاف کرنا بھی اللہ عزت عطا کرتے ہیں. ہاں جے تو انہوں موقع مل جائے اور 219 والے ہو تو انہوں کوئی منصف چون لوے تو انہوں انصاف واسطے کوئی بلا لوے پھر نہ نوٹ ویکھے آجے نہ ووٹ ویکھے آجے نہ سپورٹر دیکھے آجے. عدل انصاف تسی کرے آجے عزت اللہ عطا فرمائے. مصیبت سب تو وڈی یہی ہے سی ووٹ سپورٹ تے نوٹ ویکھنے جس وجہ تو اگلے دا پٹھا بہندہ بہ جائے سانو کنے پوچھنا تے کنے کہنا. عدل کرے کر عدل کرنا اللہ عزت عطا کر دینے. دوسرے نمبر تے آپ علیہ السلام نے فرمایا سفید داڑھی والا بندہ بزرگ اینا بابیاں دی عزت کریا کرو، اینا بابیاں دا احترام کریا کرو، عزت کریا کرو. سفید داڑھی والے بندے دا حیات عرش والا رب آپ فرماندے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دعاواں کرن، لوگ دعا کر دینے انہاں وے دعا کرن والا اگر سفید داڑھی والا ہوئے، سفید داڑھی والا بندہ بزرگ بابا جی رب کولوں کوئی بات منوانا چاہن، کوئی گل منوانا چاہن، کوئی دعا کرنا چاہن، عرش والا رب ایسے بندے دی دعا نو رد ہی نہیں کر دینے. اللہ آندے نے چٹی داڑھی نال میرے کولوں مانگ دے اینو خالی موڑ دے مینوں اونجی شرم آندی ہے. اس واسطے سونیا سفید داڑھی والے بزرگ دی عزت کریا کرو. اے نال اللہ دی عزت ہے، اللہ ذوالجلال خوش ہوندے نے. پھر اے بھی سمجھ لینا چاہیے جنہاں دیاں سفید ہو گئیاں نے ہن انہاں نوں کٹوانی نہیں چاہیے، انہوں رکھ لینی چاہیے تاکہ سفید داڑھی آ گئی ہے ہن انہوں آ لین دے، انہوں ود لین دے، انہوں تیرے چہرے تے سج لین دے. او داڑھی سجا لینا تیرا کم ہے، عزتاں دینا رب دا کام ہے. سبحان اللہ. پر کئیاں بابیاں تو تے نائی بھی تنگ نے ہیں اس طرح ہی نہیں چلتا. ماشاءاللہ چہرے دے اتے او ڈیزائن ہی ایسے بن گئے ہجے بھی داڑھی رگڑاندا ہے منڈواندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو داڑیاں رکھن دے اندر اللہ نے عزت رکھی. آوے کیا نہیں کئی باری بس وچ جاؤ سیٹ نہ ہوئے کوئی نوجوان ویکھ کے آندا ہے مولوی صاحب ایتھے میری سیٹ تے بیٹھ جاؤ. کسے بزرگ نو ویکھ کے بزرگی دا پتہ کتھوں لگدا ہے؟ ہاتھ سوٹی پکڑی تاں پتہ لگدا ہے. بزرگ دی بزرگی دا داڑھی تو پتہ لگدا ہے. ہاں داڑھی تو پتہ لگدا ہے کیوں بھی اسی بھی سارے نبی دی سنت نہ پیار کرنے والے ہیں وہاں کہ نہیں؟ جنوں نبی دی سنت نال پیار ہے ہاتھ کھڑا کرے.
جنوں جنوں نبی دے نال پیار ہے ہاتھ کھڑا کرے سجا ہاتھ کھڑا کر کے دسے مینوں نبی نال پیار ہے ہن اے چہرے دے اوتے پھیر کے ویکھو خاں سنت نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ آئی تے ساڈا پیار ہے اونج نعرے لانے آ فلانی حکومت آئے گی تے ماشاءاللہ ملک پاکستان بلندیاں تے چلا جائے گا سونیا بلندی ہو تو نہیں لبنی بلندی ہو تو لبے گی جدو مصطفیٰ دا تابع فرمان ہو جائے گا اللہ دی قسم اللہ تینوں عزت عطا کر دے گا اور آخری بات اور آخری بندہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی عزت بھی کریا کرو جس بندے نو اللہ نے علم دیتا ہے قرآن دیتا ہے حدیث دیتی ہے اللہ نے جنہوں امام بنایا ہے اپنے مولوی صاحب دی عزت کریا کرو مولوی صاحب دی عزت کرنا انجیے جی میں عرش والے رب دی عزت کرنا سبحان اللہ یہ دے تو اسی خالی ہیں اور یاد رکھو میں آخری بات نکتے دی بات دسنا چاہنا گھر جڈا مرضی سونا ہوئے اور 219 والے ہو گھر جڈا مرضی سونا ہوئے او دے اندر عورت نہیں تے نہ گھر صاف رہ سکتا ہے نہ گھر سج سکتا ہے ہاں جنہیں مرضی مرد ہون عورت گھر دی خوبصورتی اللہ نے عورت دے نال بچیاں دے نال رکھی ہے کئی سمجھتے نا او جی اسی بیوی نو کی سمجھنے جتی پیر دی پاؤ نہیں تے نہ صحیح اللہ نے گھراں دی رونق بیوی بچیاں نال رکھی ہے جتھے مسجد دی گھراں دی رونق بیوی بچیاں نال ہے نا تے یاد رکھیو مسجد دی رونق بھی اللہ نے امام دے نال رکھی ہے جنہیں مرضی پکے نمازی ہون جڈی مرضی صاف سدھی کر کے کھڑے ہو جان جب تک امام نہ آئے نہ جماعت سونی لگ دی ہے نہ مسجد ہی سونی لگ دی اس واسطے اپنے امام دی اپنے خطیب دی اپنے عالم دی عزت کریا کرو اے دے نال اللہ تانوں بھی عزت عطا فرمائے گا تو اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگیاں سوارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.